وفاق میں شہباز شریف حکومت اور پنجاب میں نگران حکومت کو ایک مبینہ اسکینڈل کا سامنا ہے اور ایک ہزیمت کی سچویشن ہے۔ یہ اس وقت سچویشن پیدا ہوئی ہفتے کے روز جب نون لیگ کے سابق نائب صدر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہونے کا الزام لگایا اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ عوامی جلسے میں اس الزام کو سامنے رکھا۔ جناب شاہد خاقان عباسی نے ایک خطاب میں کہا کہ حکومت کی 84 ارب روپے کی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے سے زائد کی چوری ہوئی۔ غریب کو کیا ملا؟ جس 84 ارب روپے خرچ ہوئے اس سے غریب کو کیا فائدہ ملا؟ یہ ایک بہت ہی تہلکہ خیز بیان تھا، اسی لیے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مسلم لیگ نون کی ترجمان اور حکومت کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کی اور کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں شفافیت سے آٹا فراہم کیا گیا، جس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے خود نگرانی کی۔ مریم اورنگزیب کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ شہروں کا دورہ کر کے وزیر اعظم نے جائزہ لیا۔ نون لیگ کی ترجمان کے مطابق اس تاریخی اسکیم کی کامیابی میں انتظامی افسران اور عملے نے دن رات کام کیا۔ دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت نے بھی خاقان عباسی کے کرپشن الزامات کو مسترد کیا، ان سے ثبوت پیش کرنے یا معذرت کرنے کا مطالبہ کیا۔ دراصل وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ میں غریبوں کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تھا اور یہ اسکیم فی الحال خیبر پختونخوا اور پنجاب تک مختص تھی، مگر آغاز سے ہی اس اسکیم پر عمل درآمد میں بد نظمی، بد انتظامی دیکھی گئی۔ حد تو یہ ہو گیا کہ مختلف شہروں میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران 12 غریبوں کی جانیں چلی گئیں۔ عوام آٹے کے حصول کے لیے سخت دھوپ پہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہے۔ خواتین، بزرگ، بچے بھگدڑ کا شکار ہوئے اور جان کی بازی ہار گئے۔ مفت آٹا اسکیم میں بد انتظامی تو تھی، اب اس پر 20 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگے اور وہ الزامات بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ دار ترین شخصیات میں سے ایک لگے، سابق وزیر اعظم کی جانب سے لگے۔ یقیناً یہ معاملہ تحقیقات طلب ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پہ کی ہے؟ عوامی جلسے میں انہوں نے اتنا سنگین الزام لگایا ہے کہ تقریباً 25% جو اس کی 87-84 ارب روپے کی یہ مفت آٹا اسکیم ہے وہ چوری ہو گیا ہے، یہ کرپشن کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا اس کی پشت پہ کیا ہے جو یہ بات خاقان عباسی صاحب نے کہی؟ کامران صاحب، جب میں نے بھی اس حوالے سے پنجاب کے تمام اضلاع میں خود گیا جا کے چیک کی تو 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب اسکیم شروع ہونے سے پہلے جو پرانے آٹے کا ریٹ تھا 2300، جب اسکیم کا اعلان کیا گیا اس سے چند دن قبل یہ 3900 روپے ریٹ کر دیا گیا اور اس پر بھی آواز اٹھائی گئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم نے کیونکہ فلور مل والوں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اس وجہ سے ہم نے ریٹ بڑھایا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، جب پہلی کھیپ آئی تو بے شمار ایسے افراد تھے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد تھے جن کی جانب سے یہ گلہ شکوہ آ رہا تھا کہ جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں چوکر، جو بوڑا وغیرہ جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کی جب شکایت کی تو پھر دوبارہ چند ایک جگہوں پر تو آٹا درست جو ہے وہ دستیاب ہونا شروع ہوا، لیکن بے شمار ایسی جگہ تھی جہاں پر دستیاب ابھی جو ہے وہ آخری حد تک بھی درست نہیں دیا جا سکا۔ اور تیسری چیز، اجراء اور تقسیم میں بہت زیادہ مارجن دیکھنے کو ملا۔ اگر 2 لاکھ کے بیگ کا اجراء ہوتا تھا تو تقریباً تقسیم آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے بھی کم جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا۔ اور اس سے ہم نے یوں جا کے چیک کیا کہ جو شناختی کارڈ نمبر پہ جو میسیج موصول ہوا وہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں میسیج موصول ہوا، لیکن جب وہ جاتے تھے مرکز پہ تو بتایا جاتا تھا کہ کیونکہ آپ کا جو ہے ہمارے سسٹم میں نام نہیں آ رہا، اس وجہ سے آپ کو آٹا نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی اور اس وجہ سے ہزاروں افراد ہمیں ایسے ملے کہ جن پہ جو الزامات عائد کرتے رہے۔ اور پھر جو بیگ ملتا تھا، پہلے 2 بیگ ملتے تھے، پھر 3 کر دیے گئے۔ ایک شناختی کارڈ پر اگر ایک شخص کو 1 بیگ ملا ہے تو اس کو دوسرا یا تیسرا نہیں ملا، اور الزام عائد کیے جاتے رہے کہ وہاں پر ہمارے نام پر کون لے گیا، تو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے نام پر آپ کے رشتہ دار لے گئے، لیکن اس پر بھی جو ہے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بے شمار کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی ٹرانسپیرنسی کا نہیں تھا۔ البتہ جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا دیگر حکمرانوں نے وزٹ کرنا ہوتا تھا خان صاحب، وہاں پر پہلے سے ہی پروٹوکول لگا دیا
دیا جاتا تھا. چند ایک ایسے افراد وہاں پر موجود ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ یہ بڑا بہترین پروجیکٹ ہے, وہاں سے اعلان کیے جاتے تھے, دیگر افراد کو وہاں پر نہیں آنے دیا جاتا تھا. مگر یعنی کہ وہ تقسیم تھی جو ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی تھی, جس کے لیے وزیر اعظم آتے تھے, پھر اس کے لیے پروٹوکول لگتا تھا, پھر اس کا پورا ایک ویژول سیٹ کیے جاتے تھے جو ٹیلی ویژن پر آتے تھے. لیکن جو عملی طور پہ ہوا, گویا کہ آپ جو بتا رہے ہیں جو سب کچھ ہوا ہے, کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ کی بات نہیں کر رہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اکثر جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ 2 لاکھ بوری جو ہے وہ ایشو ہوئی ہے, مگر ڈسٹریبیوٹ 1 لاکھ بوری ہوئی ہے. بالکل یہ بات درست ہے. پہلی تیسری میٹنگ تھی خان صاحب, اس میں پنجاب میں 29,216 بیگ غائب دکھائی دیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا مبینہ طور پہ, اور وفاق میں بھی یہ فیصلہ ہوا. ایک اتوار کو بھی لاہور میں اجلاس ہوا تھا جب یہ اسکیم چل رہی تھی, شہباز شریف اس کی میٹنگ صدارت کر رہے تھے, تو اس میں بھی یہ انکشاف ہوا تھا. تو انہوں نے ہدایت دی تھی, جو میرے ذرائع بتاتے ہیں, کہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بیلنس رکھنے ہیں, اس کو جہاں سے بھی ہے یہ مینج کیا جائے. اور بے شمار گڑبڑ گھوٹالا ہے. اگر یہ آج حکومت پوری ٹریل جو ہے وہ آن لائن جاری کر دے تو میں یقیناً 100% شور ہوں کہ بے شمار ہزاروں افراد جو ہیں وہ احتجاج کریں گے کہ ان کے انہوں نے آٹے کا تھیلا لیا تو 3 آٹے کے تھیلے ان کے نام پر کیسے جو ہے وہ مینشن کیے گئے. یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے, یہ بے شمار دیگر اضلاع میں بھی ایسے, دیگر صوبوں سے بھی ایسی معاملات دیکھنے کو ملے ہیں, اور اس طرح کے معاملات بے شمار سنگینی اختیار کرتے رہے. لیکن کیونکہ اس میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو لانچ کر کے آخری حد تک مکمل کرنا ہے. کیونکہ یہی ہماری پارٹی کی جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو زندہ کر سکے گی, جس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ پروجیکٹ تو اعلان کر دیا, لیکن ایک نیا سکینڈل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ خود جا کر وزٹ کرتے رہے تاکہ یہ عوام کے سامنے آ سکے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.